کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام نبی کریم پر جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے لائق ہیں، اور سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر اور ان پر جو ان کی پیروی کریں گے قیامت کے دن تک۔ خوش آمدید میرے بچوں، اور آج ہم آپ سب کو ایک نیا سبق سکھانے والے ہیں جس سے آپ اچھا اخلاق سیکھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر فرمایا ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا، آپ نے پھر فرمایا ماں۔ چوتھی بار آپ نے کہا باپ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بابا کو میری مدد چاہیے بڑے درخت ڈھونڈنے کے لیے، اور میں جانتا ہوں کہ کیوں، تاکہ وہ اس لکڑی سے بہت بڑا بحری بیڑا بنا سکیں اور کچھ نہیں۔ مجھے انہیں روکنا ہوگا، اس لیے میں کچھ نہیں ڈھونڈنے والا۔ میں ان کے اس کام میں حصہ نہیں بنوں گا۔ میں یوں ہی اپنا وقت ضائع کروں گا اور میں بابا سے کہوں گا کہ مجھے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا۔ تو پیارے بچوں، آج میں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانے والا ہوں جو بڑی عمر کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ کیا بات ہے دادا جان؟ والدین کے حقوق۔ میں والدین کے احترام کا مطلب جانتا ہوں دادا جان، کیونکہ میں نے یہ سبق اپنے اسکول میں سیکھا تھا۔ اور میں نے بھی۔ اور اب میں اکیلی ہوں جسے اس بارے میں نہیں پتا۔ تم یہاں اکیلی نہیں ہو جسے نہیں پتا، میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ والدین کے حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کی بات مانی جائے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اور رحم دلی والا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی کو بھی میرے سوا عبادت میں شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اپنی عبادت اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے کا ذکر کیا۔ میں نے زیادہ دیر آئی پیڈ استعمال کرنے کی وجہ سے اپنی امی کو کئی بار ناراض کیا ہے۔ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اگر وہ مجھے کچھ برا کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں تو کیا مجھے ان کی بات ماننی چاہیے؟ پیارے بچوں، آج میں تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں کرے، ان کے بارے میں 2 قصے سناؤں گا۔ پھر ہم بات کریں گے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ تو کیا کہتے ہو تم لوگ؟ ہم راضی ہیں۔ میں بھی، مجھے بھی منظور ہے، منظور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پوری کائنات میں عزت کے لائق ہیں۔ ان پر خدا کی رحمتیں برکتیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ تم پوچھو مریم، بتوں کا مطلب ہوتا ہے مجسمے۔ بہت اچھے موسیٰ، بات جاری رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت سمجھایا کہ یہ بت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، یہ صرف پتھر کے مجسمے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے والد سے رحم دلی اور نرمی کا سلوک نہیں چھوڑا۔ لیکن ان کے والد نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اسی آیت پر عمل کیا اور اپنے والد کی فرما برداری کرتے ہوئے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ نرمی کے رویے سے کیا مطلب؟ نرمی ایک اچھا رویہ ہے جس میں تشدد اور ظلم نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ان میں سے ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے یا دونوں، ان کو حقارت سے مت دیکھو اور جھڑکو نہیں، بلکہ عزت سے مخاطب کرو اور مہربانی کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی کا بازو پھیلاؤ اور دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم والا معاملہ فرما، جیسا انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا، اور تمہارا رب دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا مطلب کیا ہے دادا جان؟ بیٹی مریم، اس کا مطلب ہے کہ والدین اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ان کی فرما برداری کرنا ہمارے اولین فرائض میں سے ایک ہے۔ اس لیے اللہ ان کے ساتھ عزت اور حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے، خواہ وہ آپ کو اللہ پر ایمان رکھنے سے بھی منع کرتے ہوں۔ والدین کے حقوق ہم پر پھر بھی فرض ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور وہ شریک ہو سکتا ہے شیطان یا کوئی پتھر کا مجسمہ وغیرہ یا اور کچھ بھی۔ بالکل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا دادا جان۔ تم نے ٹھیک کہا موسیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر فرمایا ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا، آپ نے پھر فرمایا ماں، اور چوتھی بار پوچھنے پر آپ نے فرمایا باپ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا جان، نبی کریم نے اس میں والدہ کا ذکر 3 بار کیا، جبکہ والد کا ذکر صرف 1 بار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی تعظیم کو ترجیح دینے کی ایک وجہ بتائی کہ وہ پہلے بچہ پیدا کرنے کی تکلیف سے گزرتی ہے اور پھر اس کی پرورش کرتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی تربیت کرتی ہے، جبکہ باپ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ تمہارے منصوبے کے مطابق میں نے بلال کو ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ آخر ہمیں اس سب سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہاں بھیج دیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا اگر وہ واپس نہ آیا تو؟ واپس نہیں آئے گا؟ مگر کہاں سے؟ میری باتیں دہرانا بند کرو فتین۔ پریشان مت ہو کپتان، اسے گئے ابھی کچھ ہی وقت ہوا ہے، وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ اب جاؤ اور جا کر اسے لے آؤ اور اس کے بغیر مت آنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تم سب پر ہو۔ تم پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ خوش آمدید دادی جان۔ کیسی ہو میری جان؟ میں نے بس ابھی کھانا تیار کیا ہے، سب لوگ اپنے ہاتھ دھو لیں، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم باقی بات کھانے کے بعد کریں گے۔ میں اپنے بابا کا کیا کروں؟ میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے، کیوں نہ میں ان سے بات کروں اور انہیں دوسرا درخت کاٹنے پر آمادہ کروں، تو اس طرح نہ ان بچوں کو نقصان پہنچے گا اور نہ ہی اس بزرگ آدمی کو۔ اب مجھے یہ کرنا ہوگا کہ اس بڑے درخت سے ملتا جلتا ایک اور نیا درخت ڈھونڈنا ہوگا تاکہ وہ اسے کاٹ لیں، شاید وہ مان ہی جائیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا میرا پیچھا کر رہے تھے؟ تمہارے بابا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ مگر کس لیے؟ اور بھلا تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں، تمہاری تاخیر سے وہ پریشان ہیں۔ تو بتاؤ، تمہیں وہ درخت ملا؟ کون سا درخت؟ میں نے یہاں پر بہت سے درخت دیکھے ہیں جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں،
हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा क्या तुमने कुछ और नहीं देखा यहाँ पर? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। चलो आओ वापस बाबा के पास चलें। बताओ कहाँ थे तुम? क्या तुम्हें कुछ मिला? कप्तान, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे वहाँ बहुत से दरख्त मिले बाबा, जो आपके काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपकी क्या मदद करूँ बाबा? तुम कैसे मेरी मदद करोगे? जब भी तुम्हें कोई काम कहूँ मायूस करते हो मुझे। मैं कभी आपको मायूस नहीं करना चाहता बाबा। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको मायूस नहीं करना चाहता। ठीक है, भूल जाओ इस सब के बारे में। कल मैं खुद जाऊंगा और उस दरख्त को काट कर लाऊंगा और कोई भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकता। दादा जान, अब दूसरे वाक़े का वक्त हो गया है। ठीक है अहमद, अब दूसरा वाकया सुनो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर एक बेटा पैदा हुआ तो अल्लाह ने उनसे वादा किया ये बच्चा बर्दाश्त और सब्र वाला होगा। इसका क्या मतलब है? बेटा मरियम बर्दाश्त का इस्लाम में बहुत ही अहम किरदार है। इसका मतलब है गुस्से पर काबू रखना और किसी की बुरी बात का जवाब ना देना, हत्ता कि गाली का भी। इससे इंसान के अंदर सब्र और तहम्मुल मिजाजी पैदा होती है। और सबसे ज्यादा सब्र वाले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे यानी हजरत इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। उन्होंने अपना ख्वाब अपने बेटे हजरत इस्माइल को बताया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि उनके वालिद ने ये ख्वाब देखा है तो जानते हो उन्होंने क्या किया? मैं जानता हूँ, वो अपने वालिद के फर्मा बरदार थे। उन्होंने अपने वालिद का ख्वाब पूरा करके उन्हें खुशी दी। शाबाश अहमद, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को सर नीचा रखने को कहा। तो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल पर छुरी चलाई तो अल्लाह के हुक्म से उनकी जगह एक दुम्बा आ गया, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस हुक्म पर सर झुका लिया। बस इसी तरह ईद उल अजहा की कुर्बानी शुरू हुई। अल्लाह को हजरत इब्राहीम की ये अदा इतनी पसंद आई कि हम पर उसने कुर्बानी को फर्ज कर दिया। ये बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन ये वाकई बहुत कड़ा और मुश्किल इम्तिहान है। हाँ मूसा, क्योंकि हमें पता है कि पैगंबरों की जिंदगी आम आदमी से बहुत मुख्तलिफ होती है। उनकी जिंदगी में अल्लाह की तरफ से बहुत से इम्तिहानात और आजमाइशें होती हैं। अल्लाह किसी को हिम्मत से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता। दादा जान, हिम्मत से ज्यादा आजमाइश में डालने से क्या मुराद है? इसका मतलब है अल्लाह किसी भी इंसान को उतनी ही मुश्किलात में डालता है जितनी वो बर्दाश्त कर सके। वो ज्यादती नहीं करता। मैं जानती हूँ कि मैंने आज क्या सीखा है। अपने वालिदैन की बात मानना कोई नौकरी नहीं होती, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने सीखा कि हमें अपने वालिदैन की इज्जत करनी ही चाहिए, चाहे हमें उनकी बात अच्छी लगे या नागवार। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। और अहमद, तुम बताओ आज तुमने क्या सीखा? मैंने ये सीखा है दादा जान, जब कोई अपने वालिदैन की अतात करता है तो उसकी औलाद भी उसकी अतात करती है। यानी जब हम किसी के साथ अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छाई ही मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये है आज का सबक। वालिदैन के हकूक।